اور یہ میری میری بھی بیٹی ہے. یہ بتائیں کہ آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں اور آپ کے موقف کی تائید ہوئی ہے اور پولیس نے خود کہا ہے کہ جو بچی جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے. کیا کہنا ہے آپ کو اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. میں پہلے دن سے جس موقف پہ کھڑا تھا اس میں بہت ساری ہرڈلز آئیں. آپ سب مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہرڈلز کیا کیا تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پولیس نے یہ خود ایڈمٹ کیا کہ بچی اغوا ہوئی، انہوں نے اغوا کی شک لگائی. میں مزید اب یہ چاہوں گا کہ جو پولیس کا فائنل چلان آئے گا اس کے اندر کچھ ٹائپوز کے ایرر ہیں، جیسے شبیر کا نام مسنگ ہے. ہم نے وہ کنفرم کیا پولیس سے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائپو تھا. اس کے علاوہ کچھ دفعات جو اس میں شامل ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہیں، ہم ڈیفینیٹلی یہ چاہیں گے کہ پولیس ان دفعات کو شامل کرے. اس کے علاوہ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ سب لوگوں نے مجھے بلکہ اس کیس کے اوپر جس طریقے سے رپورٹنگ کی، میرے پاس سر الفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا. وداؤٹ یو میں یہاں پہ اس اسٹیج پر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میرے صاحب یہ بتائیں کہ ایک انٹرویو میں بچی سے ایک انتہائی جو ہے بیان دلوایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ کہیں کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ بچی کو تب تک اپنے ریسکیو میں رکھیں، اپنے شیلٹر میں رکھیں؟ دیکھیں، آج جبران بھائی نے بھی ایک بتایا آپ کو پنجاب کے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے. ہم اس سلسلے سے ایک ایفرٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ہوپ فلی وہ سکسیزفل ہو جائے. دیکھیں، اب جب ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ بچی مائنر ہے، اس میں رواکار شامل ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں کہتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود ہی حرکت کرنی چاہیے اور بچی کو ایٹ لیسٹ سیف ہینڈز میں لینا چاہیے. اچھا مہدی صاحب، آپ کے پورے کیس میں ایک لیسن تو سب کو مل گیا ہے کہ نیور گیو اپ. بالکل سر، میں ایک جگہ خصوصاً جس دن ہم ہائی کورٹ سے 8 تاریخ کو نکلے تھے اس دن میں بالکل میں ٹوٹ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی. اللہ تعالیٰ، دیکھیں، اللہ کی مدد ڈیفینیٹلی اللہ کے کبھی بھی جو ہے وہ اندھیر نہیں ہوتی. اس کے بعد ایسا قافلہ بنا، جبران ناصر ٹیم میں شامل ہوئے، کچھ صحافی حضرات، آپ سب لوگوں کا میں بڑا شکریہ ادا کروں گا. بڑی اس میں تحقیق انہوں نے کی. بابر سلیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. جو چیزیں شروع دن سے آنی چاہیے تھیں وہ بابر سلیم کے ایٹ لیسٹ جو CDR نکلے، اس کے بعد پولیس اسے ڈینائی نہیں کر سکی کیونکہ وہ ایک فیکٹس تھے، اور اب وہ پولیس نے شامل کیے ہیں اور اسی کی بدولت دفعات لگی ہیں. ایز اے فادر اگر میں رپلائی کروں تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. جبران بھائی ان کے پاس چونکہ وہ لائر ہیں، ان کا رپلائی ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن میں پرسنلی اس میں جو چیزیں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ اس میں نہیں ہے. لیکن جبران بھائی اس کے لیے فائٹ کریں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بڑی ایفرٹ اس کے لیے کی ہے. آپ جتنے بھائی ہیں یار، آپ لوگوں نے اس کیس کو جس طریقے سے پروگریس رپورٹ تھی اس میں ایٹ لیسٹ پولیس نے یہ مانا کہ یہ اغوا ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے 33 کلپریٹس کے نام شامل کیے. میں نے جب وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے اس میں ایک شبیر کا نام مسنگ لگا، لیکن جبران بھائی نے کنفرم کیا کہ پولیس نے اسے کنفرم کیا ہے کہ یہ ٹائپو ہے. تو اللہ بہتر کرے گا، اور جو فائنل رپورٹ آئے گی اس کے اندر وہ نیم کریکشن ہوگی. اور میں یہ امید کرتا ہوں، میں IG سندھ صاحب سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو دفعات لگنی چاہیے وہ ابھی بھی کچھ کم ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس پہ جو ایز پر لا اس پہ جو دفعات لگنی چاہیے وہ لگائیں. آبویسلی اتنا اگر یہ کوئی شادی کا سین ہوتا تو اس میں 33 بندے انوالو نہ ملتے. پلس میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہ بولوں تو ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اقبال کلہوڑوں کے سامنے تو یہ لسٹ میرا خیال ہے اس سے بھی لمبی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے. خیر میں بھی کچھ لوگ ان میں شک کی بنیاد پہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مین کلپریٹس ہوں اس چیز کے لیے. وداؤٹ گینگ یہ ہو نہیں سکتا جی. اتنے بڑے لوگ، اتنی ساری خواتین، اور اتنے پروفیشنل طریقے سے، جیسے خصوصاً بابر سلیم بھائی کی تحقیق، انہوں نے جو واپسی کا جو راستہ دکھایا وہ بڑا ایک شاطر قسم کا مجرم ہی ایسے راستے اختیار کر سکتا ہے. ایک نارمل بندے کے لیے تو یہ سوچنا ہی ممکن نہیں. باخدا یہ نام میرے لیے، مجھے تو وہ نام بھی ان کے کریکٹلی یاد نہیں ہوں گے. مجھے گھر والے کہتے ہیں یہ لوگ اس طرح بول رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. میرا بھی پورا فوکس جو ہے وہ کیس پر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بچی وہاں سے یہاں سیفلی ریکور ہو جائے. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. میرا ان سے کوئی نہ لینا دینا ہے، نہ پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ بھی مجھے کبھی بھی نہیں جانتے.
اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ سب لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ بڑا اگر آپ ایک سائڈ کو دیکھیں تو اس میں 99% لوگ شامل تھے میڈیا کے، دوسری سائڈ میں جسٹ 1% بڑے چند 3-4 گنے ہوئے نام تھے. تو انہوں نے بڑا آسان ویوز لینے کے لیے ایک طریقہ سمجھا کہ اگر ہم سیکنڈ کارنر کو سپورٹ کریں تو ہمیں ویوز ملیں گے، جو کہ ایک ڈرٹی وہ ہے. میں یہ نہیں کہتا جی آپ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو تو رپورٹ کریں. میں اس کو ڈیلی کی اپڈیٹ بھی دیتا ہوں، لیکن میں بابر سلیم بھائی کو بھی یہ بول رہا تھا، روزانہ جب میں جاتا ہوں گھر پہ، آپ بلیو کریں اس کا یہی کویشچن ہوتا ہے کہ میری بیٹی کدھر ہے. میں اسے یہ بولتا ہوں آج یہ اب بڑی زبردست جج صاحب نے یہ کمنٹس دے دیے، آج فلانے کی بیل نہیں ہوئی، آج یہ ہو گیا، پولیس نے یہ رپورٹ کر دی. وہ کہتی ہے مجھے ساری چیزیں چھوڑو، مجھے بیٹی کا بتاؤ. تو میرے پاس الفاظ اس کے لیے اس وقت تھم جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ماں ہے. سیکنڈلی جی آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا، پورے پاکستان نے جس طرح دعائیں کی تھیں وہ کنٹینیو کریے، کیونکہ ابھی بچی سٹل وہیں پر ہے. بچی ریکور ہو جائے، یہاں پہ آ جائے، اس کے بعد کیس تو یہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کیس کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں. میں نے اسے عید کے کپڑے لے کے دیے، اس نے پہنے نہیں. میں نے چھوٹی کے لیے بھی لے کے دیے. انہوں نے گھر میں انہوں نے کہا جی ہم جب تک بیٹی نہیں آ جائے گی، 2000 ہماری باجی نہیں آ جائے گی، ہم عید نہیں منائیں گے. اور آپ نے اس کی صورتحال دیکھی تھی، وہ اکیلی بیٹھی وہاں پہ رو رہی تھی. اور ہمارے لیے تو سر ڈیلی کا دن ایسے ہی ہے. عید کیا ہمارے لیے عید وہ دن ہوگا جس دن میری بیٹی یہاں پہ ریکور ہو کے آ جائے گی. یا یہ عدالت بھی سنے، دونوں اس بات کے مجاز ہیں. وہ یہ آئی او صاحب کے آنے کے بعد بتا دیں گے. تو لیٹ آورز کے اندر امید ہے کہ ہمیں آج ایک ہیئرنگ مل جائے گی. ہمارے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہلے بھی موجود تھے جب ہم نے لاسٹ اپلیکیشن دی تھی آئی او کو چینج کرنے کی، مگر اس کے بعد جب میڈیکل بورڈ نے ہمارا موقف ثابت کر دیا کہ بچی انڈر ایج ہے، اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے 5 تاریخ کو کھڑے ہو کے میڈیکل بورڈ کے سارے کنٹینٹس پڑھنا، مگر 6 تاریخ کو آئی او کا عدالت میں آ کے بولنا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں میڈیکل رپورٹ میں کیا ہے، میں نے تو موصول ہی نہیں کی ہے. یا جب یہ سارے سہولت کار جنہوں نے پنجاب میں چھپنے میں اور پولیس سے فرار اختیار کرنے میں مدد کی تھی ظہیر کی، ان کا جب ریمانڈ تھا 9 جون کو، تو آئی او کا اس دن پراسرار طور پہ بیمار ہو کے نہ پیش ہونا اور میمو آف اریسٹ بھی نہ جمع کرانا اور انٹروگیشن رپورٹ بھی جمع نہ کرانا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پوری کی پوری گرفتاری غیر قانونی، جس کی وجہ سے ان 10 لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا. یا آئی او صاحب کا اس کم عمر کی ایج کے آنے کے بعد بھی موقف اختیار کرنا کہ جی اس کیس میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یا 7 جولائی کو جب نکاح خواہ کی بیل آرگی ہو رہی تھی اور ہم نے موقف اختیار کیا کہ جی نکاح خواہ تو مفرور تھا، لاہور کا رہنے والا، کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اس وقت آئی او کا کورٹ کو مسلیڈ کرنا اور بولنا جی ہم نے تو لاہور سے گرفتار کیا ہے، اور پھر پولیس انویسٹیگیشن سے آئی او کا جھوٹا ثابت ہونا. تو ایک انسان جس نے میڈیا کے سامنے ایک ویو فارم کیا ہوا ہے، ایک انسان جو عدلیہ کے سامنے مسلیڈ کر رہا ہے مستقل ہر آپشن کے اوپر، اور ایک انسان جو کہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر رہا گرفتاری کے. 14 تاریخ کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل، وہ بری ضمانت بھی ایکسپائر ہوگی لاہور ہائی کورٹ کی جو ملی ہوئی تھی ظہیر کو، اور اس کے بعد ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کہیں اور سے بیل لی ہو، تو اس کا تو اسٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے قانون سے. تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی تک کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. اور یہ اگین میں کہنا چاہوں گا، یہ آئی او اس کیس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، آئی جی صاحب نے مسلط کیا ہے، اے آئی جی نے مسلط کیا ہے، یہ ہماری درخواست کے اوپر تبدیل نہیں ہوا. اس سے پہلے جو آئی او جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ جو بھی کام کر رہے تھے وہ بہت معقول کام لگ رہا تھا ان کے بنسبت، وہ بہت صحیح سمت میں لے کے جا رہے تھے انویسٹیگیشن کو جیسے ہونی ہے. اور پولیس کا جو رول ہوتا ہے کہ آپ نے جج نہیں بننا، آپ نے تمام طرف کے دلائل اور حقائق اور معاملات دیکھتے ہوئے ایک رپورٹ جمع کرانی ہے، وہ سمت میں جاری تھی. مگر میرے خیال میں جس دن ہائی کورٹ نے سابقہ آئی جی صاحب کو اپنے چارج سے فارغ کیا ہے، اس کا نزلہ ایک بیچارے ہمارے کلائنٹ پہ، کاظمی صاحب پہ گرا ہے کہ ہم پہ ایک ایسا آئی او مسلط کر دیا گیا جس نے ضد پکڑی ہوئی کہ اس نے کیس کو سبوٹاج کرنا ہے، انویسٹیگیشن سبوٹاج کرنی ہے. تو اس لیے اس کو چینج کرنے کے لیے ہماری درخواست پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. ہم نے پولیس کے حکام سے ایک نہیں ایک سے زائد بار ملاقات کی ہے، کل بھی ان سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی. اور ہم یہ پریشان ہیں کہ یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ٹرسٹ نہ ہو کسی مدعی کا تو آئی او چینج ہو جاتا ہے. کیوں ریزسٹنس دی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت سینئر افسروں کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے. ہماری غلطی نہیں ہے. اگر صوبے کے آئی جی نے کھڑے ہو کے بول دیا تھا 3 ہفتے پہلے کہ اس کیس میں انویسٹیگیٹ کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور آج پورا کیس کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس بات کی توبہ اور گناہ آئی جی صاحب جا کے کرے. ہمارے کلائنٹ کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی یا کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کیس میں پہلے بھی ایک آئی جی صاحب معطل ہو چکے ہیں، تو اس پہ کوئی بار نہیں ہے.
میں بہت آپ لوگوں کے سامنے تحمل سے اور احترام سے یہ درخواست کرتا رہا ہوں، مگر ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پھر ہم ڈائریکٹلی اس میں ایکیوز کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، ہم پولیس کو بھی پھر کال آؤٹ کریں گے اور پولیس کے اعلیٰ افسروں کو بھی کال آؤٹ کریں گے اف دے ڈونٹ گیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر، اور ایک پھر انویسٹیگیشن وہ آرڈر نہیں کرتے ہیں تو